اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے ایمانی بھائیو، بزرگوں، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کی نسبت پر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، جیسے کہ ہمارے عزیز مولانا شکیل صاحب نے اس مجلس کے منعقد کرنے کا مقصد بیان فرمایا، تو اسی سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دل سے ان باتوں کو سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں جو ہے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اوپر اللہ نے کتنے انعامات، کتنے جو ہے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کم و بیش 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوق انسان بنایا، اور اللہ پاک نے سورہ 3 کے اندر 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد انسان کی جو ہے عظمت بیان کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا کیا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ بھئی بہترین ڈھانچہ کیا ہے، تو جب تک ہم اس کی حقیقت نہ سمجھیں ہمیں عظمت نصیب نہیں ہوگی۔ کہ دیکھو دوسری مخلوقات ہیں، گائے، بھینس، بکری، تو وہ زمین کے اوپر چلتی ہیں اور ہم بھی چلتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کا جسم ایسا بنایا کہ وہ سر جھکا کر چلتی ہیں، اور ہم جو ہے زمین کے اوپر چلتے ہیں تو ہمارا سر سیدھا رہتا ہے، ہماری آنکھیں جو ہے سیدھی رہتی ہیں، ہم جو ہے زمین کے اوپر چل بھی رہے ہیں اور اللہ کی ساری نعمتوں سے جو ہے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہے زمین ہی کے اوپر ان کی نظر ہے، نیچے ہی نظر ہے۔ تو اتنی ساری مخلوقات میں سے اللہ نے ہمیں اس انوکھے انداز میں پیدا کیا کہ ہم 2 پاؤں پر کھڑے ہو کر ہیں زمین کے اوپر چلتے ہیں، اور زمین کے اطراف میں جتنی اللہ نے یہ نعمتیں رکھی ہیں ان سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق، سب سے بڑی اچھی فضیلت والی جو ہے مخلوق میں سے پیدا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ انسان۔ اور دوسرا انعام جو ہے اللہ پاک نے میرے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا یہ کیا کہ امت محمدیہ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام نے دعائیں کی، تمنائیں کی، تو کچھ کی تمنائیں اللہ نے پوری کر دی ہیں، لیکن ہر ایک کی دعا اور تمنا پوری نہیں ہوئی، اور ہم کو جو ہے اللہ پاک نے بغیر کسی درخواست کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب سوال ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کی امت میں پیدا ہونے کے اوپر کیا ملنے والا ہے کہ نبیوں نے اور انبیاء علیہ السلام نے اس کی دعا اور تمنا کی۔
یہ ذہن میں اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن تمام انسانیت پریشان حال ہوگی ہے، اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کے وقت میں اپنی امت کو جو ہے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ جب پوری انسانیت بھوک سے اور پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں اپنی امت کو حوض کوثر کے اوپر سے جام پلاؤں گا، اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی وہ جام پی لے گا پھر جنت میں جانے تک اس کو بھوک اور پیاس نہیں لگے۔ اللہ ہمیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ اور دوسرا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا یہ ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری گناہگار امت ہوگی میں جو ہے ان کی سفارش کروں گا اللہ کے دربار میں، اور جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا انعام ملے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے گنہگار امتی جہنم میں چلے جائیں گے تو میں ان کو جو ہے ان کی سفارش کر کے ان کو بخشواؤں گا، اور ایک نہ ایک دن وہ جو ہے جہنم سے نکلیں گے۔ تو یہ فائدے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے۔ اللہ نے ہمیں بغیر کسی اپلیکیشن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ تو کتنے انعام ہو گئے بڑے بڑے؟ دو۔ تیسرا بڑا انعام اللہ نے ہمارے اوپر یہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے واسطے سے ہماری اور پوری انسانیت کی، پوری امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے ایک عظیم اور مقدس کتاب قرآن مجید کی شکل میں آسمان سے نازل فرمائی، جس کے بارے میں خود رب العزت نے فرمایا لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے سیدھے راستے رکھے ہیں، یہ کتاب نور اور ہدایت ہے۔ تو اللہ نے یہ کتاب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا فرمائی۔ اور چوتھا بڑا انعام جو ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایمان وہ دولت ہے جس کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کو ایک جان کر اور اللہ کو ایک مان کر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا دخل الجنہ، تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا، اور نہیں ہے کوئی بگڑی بگاڑنے والا، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا، نہیں ہے کوئی رزق دینے والا، نہیں ہے کوئی موت دینے والا، نہیں ہے کوئی زندگی دینے والا سوائے اللہ کے۔ ساری نعمتیں، سارے خزانے اللہ کے قبضے میں، اور یہ سارے خزانے اللہ اپنے ماننے والوں کو دے گا، اور ایمان والے کو دنیا کے انعامات تو ملیں گے لیکن آخرت کے جو انعامات ہیں اس کی ٹکٹ جو ہے اللہ نے ایمان رکھا ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک ایمان والا ہوگا
اس کو اللہ ایسی نعمتیں دے گا ما لا عین رأت، کہ جن نعمتوں کو دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، اور ایسی نعمتیں اس کو ملیں گی کہ جن کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا ہوگا، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اور ایسی نعمتیں ملیں گی کہ جن کے بارے میں کسی انسان کے دل میں خیال نہیں گزرا ہوا ہوگا۔ ایسی نعمتیں جو ہے اللہ پاک صرف ایمان کی وجہ سے دے گا، ہے جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات جو ہے ملیں گے، کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے جو ہے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ایمان والے ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش ہوگا، اللہ ان سے خوش ہوگا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے خوش ہوگے۔ لیکن یہ انعام کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، جو لوگ دنیا میں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، جو لوگ دنیا میں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو مانا، اللہ کو مانا، کس طرح مانا؟ جیسے ماننے کا حق ہے کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک ماننا ہے، تو جس نے مانا تو اس کو یہ سارے انعام ملیں گے۔ آج معاشرے کے اندر ایمان کی سب سے بڑی کینچی، جب ایمان کی بات آ گئی تو ایمان کو جو ختم کرنے والی اور جو ایمان کی ضد ہے اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ایمان کی ضد سب سے جو بڑی چیز ہے وہ کفر اور شرک ہے۔ اللہ پاک نے جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم معاف کر دیں گے۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی 99 آدمیوں کو قتل کر کے آئے گا تو اللہ جو ہے اس کو بھی معاف کر دیں گے، 99 آدمی کو۔ لیکن فرمایا کہ جو آدمی ایک ذرہ برابر، یعنی ذرہ برابر کہ وہ چھوٹی رائی کا جو دانہ یوں سمجھ لو، اس کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں شرک ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی اپنے ساتھ کسی کی شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اللہ کو اختیار ہے، اللہ جو ہے بے نیاز ہے، کس گناہ کو بخش دے کس کو جو ہے نہ بخشے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے صاف اعلان کر دیا 5ویں پارے کے اندر اور دوسرے ایک مقام پر کہ ہم شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو آج جو ہے یہ جو شرک کی بیماری ہے یہ خفیہ طور پر امت کے اندر سرایت کر رہی ہے۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی، پوری انسانیت کی شرک سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسرے آج کے وقت میں جو ایمان کو ختم کرنے والی یہ چیزیں ہیں ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایمان ایک لمبا مضمون ہے، تو پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ لیکن یہ چیز ہم یاد رکھیں کہ ایمان کے بغیر نہ نجات ہونے والی ہے اور نہ آخرت کا کوئی انعام ملنے والا ہے۔ ایمان ہوگا تو سب کچھ ملے گا۔ اسی لیے ایک مختصر واقعہ آپ کو ایمان پر سنا دوں کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے وقت کا نبی بھی بنا دیا۔ توجہ ہے نا آپ کی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں؟ ہاں، نہ سمجھ آ تو آپ کہہ دینا۔
اللہ پاک نے دنیا کے اعتبار سے، آپ سمجھیں کہ دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا منصب جو ہے، عوام بھی سمجھتی ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بادشاہت ہے نا، اور دینی اعتبار سے سب سے بڑا منصب جو ہے وہ نبی ہے۔ کیا ہے؟ نبوت، نبی اور رسول کا ہونا یہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دونوں اعزاز عطا فرمائے کہ وقت کا بادشاہ بھی بنا دیا اور دینی اعتبار سے وقت کا نبی بھی بنا دیا۔ لیکن ان سارے منصبوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں، قرآن میں اللہ نے اس کو نقل کر دیا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، ہمارے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے۔ کیا دعا ہے؟ وہ ہمیں جو ہے یہ دعا یاد بھی ہونی چاہیے، اور یہ دعا ہم جو ہے خود بھی مانگیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اپنی عورتوں کو بھی یاد کرائیں اور ان کو پڑھائیں، ہے نا۔ آج جو ہے یہ موبائل کا سسٹم ہے، ہر چیز یاد ہو سکتی ہے۔ تو دعا یہ ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بے شک آپ ہی میری دنیا اور آخرت کی زندگی میں میرے کار ساز ہیں، میرے کام بنانے والے ہیں، میرے کام بنانے والے ہیں۔ ولی کے معنی کام بنانے والے۔ توفانی مسلمہ، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا۔ یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ سب کو ہو، سیدنا یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں، توفانی مسلمہ، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا